السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما بعثت رحمة. وقال في مقام آخر من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جس ذات نے بغیر ہماری چاہت کے، بغیر ہمارے ارادے کے ہمیں انسانوں کی صف میں شامل فرمایا. پھر اس سے بڑھ کر احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمانوں میں پیدا فرمایا. پھر مسلمانوں میں سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. حضور کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے
جو اللہ کی محبوب ذات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم افلاک زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خوشی اللہ کی خوشی، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی، کوئی ایک ایسی صفت عطا فرمائی جو اس کو باقی نبیوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے 6 چیزوں میں باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام آئے، بعد میں انبیاء کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی نبی آ چکا، بعد میں بھی نبی آ رہے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے، پہلے نبی بھی موجود ہیں، بعد کا نبی بھی موجود ہے، باقاعدہ اپنی امت کو خوشخبری سناتے ہیں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس نبی کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جس طرح اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، تو اسی طرح احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف کائنات کے اندر ہر چیز کر رہی ہے۔ تسبح له من فی السماوات والارض، فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ سارے کے سارے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، فرمایا تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ تو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنایا، احمد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یہ صفات اللہ رب العزت نے باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی مخصوص فرمائی، انہیں بھی یہ صفات عطا فرمائی۔ ایک صفت ایسی ہے کہ جس کا فیض کائنات میں ہر چیز نے پایا۔ حضور کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس صفت کا فیض کائنات میں ہر چیز نے پایا، اور وہ صفت ہے اللہ کی رحمت بن کے آنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یوں سمجھ لو یہ ہماری رحمت تھی جہان پہ، جہان والوں پہ، کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہماری رحمت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی آپ کو نبی بنا کر نہ بھیجتے، تو آپ کا وجود اطہر جو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وجود اطہر کو ہر چیز کے لیے رحمت بنا دیا۔ یہ دنیا کا نظام جب تک قائم اور دائم ہے، یہ دنیا جب تک قائم اور دائم ہے، اس وقت تک یہ جو دنیا امن کی زندگی بسر کر رہی ہے، یہ جو قیامت آ نہیں رہی، یہ دنیا اور جہان کا نظام جو درہم برہم نہیں ہو رہا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی
کہ اگر آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں ہم نہیں مانتے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، ہم کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب اللہ رب العزت کے سامنے خود ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں مشرکین مکہ۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ مشرک اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ انہیں مشرک کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ذاتی اعتبار سے صفاتی اعتبار سے وہ اوروں میں بھی تسلیم کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذات کا انکار کر رہے ہوں، ایسی بالکل بات بھی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا، ہمارے اکثر مسلمانوں کے اندر مشرکانہ افعال پائے جاتے ہیں، شرکیہ افعال پائے جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اور بھی گڑبڑ ہے، اور بھی گڑبڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، جنہیں تم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ساتھ اوروں کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، یا بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا سمجھ رہے ہو، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجو رحمت ربہ۔ فرمایا وہ تو خود، اب ہم یہ اکثر بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سجدہ ہو رہا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بجائے اللہ رب العزت کسے مانگنے کے مزارات والوں سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ پاک خود اعلان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائی بڑی وسیع علم رکھنے والی ذات ہے، ہر سب کچھ سننے والا وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ہوگا کیا، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ بجائے اللہ رب العزت سے مانگنے کے اوروں کے سامنے جا کے جھکیں گے، اوروں سے مانگیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دی کہ دیکھو جن سے تم مانگو گے، اولئک الذین یدعون، جنہیں تم پکارو گے، ان کی حقیقت کیا ہے کہ یدعون یبتغون، وہ خود اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار ہیں، ویرجو رحمت ربی، وہ تو خود اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تم ان سے مانگتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بھئی جو خود اللہ کا محتاج ہے، اللہ پاک میں نہیں کہہ رہا، قرآن سامنے ہماری بھری پڑی ہے، آپ اٹھا لیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تو خود میری رحمت کے طلبگار ہے، وہ تو خود مقام میرے ہاں حاصل کرنے کے لیے جستجو اور کوشش کر رہے ہیں، اب تم ان سے مانگتے ہو، ان کے سامنے سر بسجود ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے ہمیں روکا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو مانتے تھے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تم مشرک ہو، تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے جواب دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ نبی تیرا سچا واقعاتاً تیرا مبعوث کردہ نبی ہے، تو نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ پھر ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ہمیں نیست اور نابود کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہم پہ اللہ اپنی طرف سے عذاب کو نازل فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور کی ذات اقدس موجود ہے اس وقت تک اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ عذاب سے جب بچے ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں، فرمایا یہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ اس کا صدقہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اب اگر کوئی کہے بھئی حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آ جائے عذاب، تو اللہ نے اس کا جواب ہی دے دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ فِيهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آپ کی ذات اقدس جب تک موجود ہے، اور دوسرا جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں، تو بتائیے استغفار کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ استغفار کی حقیقت ہم تک کس نے پہنچائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو یہ استغفار کی جو برکات، یہ استغفار جو ہم تک پہنچا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا۔ تو اللہ کے نبی تو مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب نہیں ہوگا۔ وہی مشرکین مکہ، وہی کفار مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر موجود ہیں، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی تکالیف، کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجری لا کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کبھی طائف کی وادی میں جاتے ہیں تو بچوں کو پیچھے لگا کے جو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے جس میں اطہار سے خون نکلتا ہے، جوتوں تک پہنچتا ہے، جونتے پاؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں خون کی وجہ سے۔ اور کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ 46 سے 47، اے سی کے بغیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں کی گرمی کا تصور کریں کہ سردی میں بھی وہاں گرمی ہوتی ہے، تو گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور پھر آج کل تو اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ اس زمانے کو دیکھیے کہ جب ہر طرف ریت ہی ریت ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، ان پتھروں کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی احد احد کی صدا لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکالیف دی جاتی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے خباب بتا تجھے زمانہ جاہلیت میں یا جب اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت جو ہے وہ تجھ پہ ظلم و ستم کیسا ہوتا تھا؟ کہنے لگے میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں گا، میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں گا، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے، میری آپ کمر دیکھ لیجئے، میری کمر جو ہے وہ بول کے بتائے گی مجھ پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ جب کمر سے کپڑا اٹھایا تو جگہ جگہ پر گڑے بنے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں بنے ہیں؟ فرمایا جب اسلام قبول کیا، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ میں نے پہلے کہا کہ پچھلے جمعے میں شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے اور اس کہنے کے بعد زندگی زمین و آسمان جتنا فرق زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب لٹایا گیا جاتا، فرمایا آگ کے کولے جلائے جاتے، ان کے اوپر جو ہے وہ سیدھا کر کے لٹا دیا جاتا اور وہ کوئلے بجھتے، میرے جسم سے نکلنے والے خون سے وہ بجھتے تھے۔ تو اتنی تکلیفیں دینے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو وہی دشمن جو تکلیفیں دینے والے تھے، وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالنے والے تھے، وہ مکہ جب نکالا جا رہا تھا تو بیت اللہ کی طرف دیکھے، مکہ کی طرف دیکھے، آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، دل نہیں کر رہا تجھے چھوڑنے کو، لیکن تیرے رہنے والے ہمیں یہاں چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اندازہ لگائیے وہ جگہ، وہ مقام جس کے متعلق اللہ رب العزت قسمیں اٹھائیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسمیں اس شہر کی اٹھائی جا رہی ہیں، اتنا عظیم الشان شہر ہے۔ وہ شہر چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں وہی دشمن جنہوں نے نکالا، وہی لوگ جنہوں نے تکالیف کی، وہی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے، ان لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فاتح بن کے آئے ہیں۔ کیا بن کے آئے ہیں؟ فاتح بن کے آئے ہیں، بادشاہ بن کے آئے ہیں، اور انہیں اس بات کے علم ہے۔ آپ نے اگر سورہ عنکبوت پڑھی ہو، اس کے اندر سورہ نمل پڑھی ہو، اس سورت کے اندر موجود ہے کہ جب ملکہ بلقیس کی طرف سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا کہ بھی یا تو مطیع اور فرمانبردار بن کے آ جاؤ، اگر نہیں آتی تو ہم آ رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ ملکہ تھی، بادشاہ وقت تھی، اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا، اپنے مشاورین کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پوچھتی ہے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟
تمہاری کیا رائے ہے کہ حملہ کیا جائے، ان کے پاس جایا جائے، یا ان کے حملے کا انتظار کیا جائے، یا مطیع اور فرمانبردار بن کے ان کے پاس جایا جائے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ملکہ بلقیس کہتی ہے، ایک بات یاد رکھنا، وہ بات یہ ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ فرمایا یاد رکھنا، جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی بادشاہی پہ حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے جب فاتح بن کے جاتا ہے تو اس کے زمین کو ایک کر دیتا ہے، اس کی بادشاہت کو تہس اور نہس کر دیتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ہر ملک، ہر انسان کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو مکہ والے بھی اسی انتظار میں تھے کہ حضور فاتح بن کے آئے ہیں، مکہ والے بھی اسی انتظار میں تھے کہ یہ وہی حضور ہیں جنہیں ہم نے طرح طرح کی تکالیف دے کے یہاں سے نکالا تھا، ان کے صحابہ وہی ہیں جن پہ ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کیا اعلان فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سب کو معافی ہے۔ وہی ابو سفیان جس کی بیوی ہندہ نے حبشی کے ذریعے سے، وحشی کے ذریعے سے حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکالا، اس کو چبا ڈالا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیے، ناک کاٹ دی گئی، ایسا برا سلوک کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ہم ایک کے بدلے میں 70 کا یہ حال کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وہی وحشی جب حضور کے پاس آتا ہے تو حضور فرماتے جا تجھے بھی معافی کا اعلان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وہ ابو سفیان جو کبھی مدینہ پر حملہ کرتا ہے اور سردار بن کے آتا ہے، امیر لشکر بن کے آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان ہوئے، احد کے موقع پر امیر لشکر بن کے آتا ہے۔ آج ہمارا اعلان ہے کہ جو بھی ان کے گھر میں جائے گا ان کو تو امن ہے ہی ہے، جو ان کے گھر میں داخل ہوتا جائے گا اس کو بھی امن ملتا جائے گا۔ یہ ہے حضور کی رحمت۔ ایمان والوں کی تو رحمت بڑی دور کی بات ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو تکالیف دینے والے، زندگی کو اجیرن بنا دینے والے، مکہ المکرمہ شہر جیسے عظیم الشان شہر سے نکال دینے والے، ان کے ساتھ حضور کا یہ سلوک ہے۔ تو بتائیے ایمان والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پھر حضور کا؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، اللہ رب مستجابہ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور وہ دعا بھی ایسی کہ جب بھی مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے کہ جب بھی وہ دعا کریں گے اللہ پاک ان کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ فَعَجَّلَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، یعنی دنیا میں ہی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ذخیرہ بنا رکھا، میں دعا کی نہیں، وہ ایمان والوں کے لیے ذخیرہ ہوگی۔ لیکن ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرما دیا من مات لا یشرک باللہ والیوم الآخر، ہر وہ ایمان والا، اس ایمان والے کے لیے میری سفارش ہوگی، اس ایمان والے کے لیے میں دعا کروں گا جو دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ وہ موحد تھا، مشرک نہیں تھا۔ وہ مشرک بن کے نہیں گیا بلکہ موحد بن کے گیا، اس کا عقیدہ موحدانہ عقیدہ تھا، توحید والا عقیدہ تھا، اللہ کو سب کچھ سمجھنے والا اس کا عقیدہ تھا۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے، ایسے ایمان والے کے لیے میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ بنا رکھا ہے کہ میں ان کے لیے کل قیامت کے دن دعا کروں گا، اور اللہ پاک میری دعا کو رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی خود عطا کی ہوئی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی ایمان والوں کے لیے بھی رحمت، اللہ کے نبی مشرکوں کے لیے بھی رحمت، اللہ کے نبی جمادات کے لیے بھی، اللہ کے نبی عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، مزدوروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ایک واقعہ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ہاتھ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا،
ہاتھ میں ہاتھ لیا تو بڑا کھردرا معلوم ہوا، بڑا کھردرا معلوم ہوا۔ اور سعد سے پوچھا اے سعد یہ نشانات کس چیز کے ہیں ہاتھ میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ، اس ہاتھ سے میں ہتھوڑا چلاتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ نے اس بندے کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کائنات اللہ نے ان کے لیے بنائی، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، امام الانبیاء بنا کر۔ عام انسان نہیں ہے، عام نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے محنت کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو لیا اور اس کو بوسہ دیا، اس کو بوسہ دیا۔ حضور کے صحابہ ترستے رہے کہ وہ حضور کو بوسہ دے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک صحابی تھا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اعلان فرمایا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اگر کسی سے یا کسی نے مجھ سے کچھ لینا دینا کرنا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم، کوئی زیادتی ہوئی ہو تو اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع کے اوپر آپ اونٹ پر سوار تھے، میں پیدل چل رہا تھا، آپ کی لاٹھی مجھے لگی تھی، آج میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ سارے کے سارے غصے میں آ گئے کہ حضور کی حالت دیکھو، مرض الوفات ہے، دنیا سے پردہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بدلہ لوگے؟ کہنے لگے نہیں، میں بدلہ لے کے رہوں گا جب حضور نے خود اعلان کیا ہے، حضور نے خود اعلان کیا، کہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں بدلہ لے کے رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تیار ہوں، آؤ اور اپنی جو چھڑی لگی تھی اس کا بدلہ لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ لاٹھی، آپ کی وہ جو چھڑی تھی وہ میرے ہاتھ میرے پاؤں پہ نہیں لگی بلکہ میری کمر پہ لگی تھی، اس لیے میں کمر پہ لگاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کمر پہ لگا لے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر پہ جب چھڑی لگی تھی اس وقت میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کو کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ جب کپڑا ہٹایا تو بھاگے گئے اور آپ علیہ السلام کی کمر مبارک پر جو ختم نبوت کی مہر تھی اس کو جا کے بوسہ دیا۔ صحابہ تو موقع ڈھونڈتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، کوئی موقع ملے اور ہم حضور کو بوسہ دے۔ اور یہاں پہ ایک محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا جب اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مزدور کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ کے نبی کے ہاں کیا ہے۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا، ہاتھ سے مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم سب کو جو ملا ہے، یہ سب فضائل جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں، یہ حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی مناسبت سے ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر باقی باتیں آپ سے بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک نے جو کچھ ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔